اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان قرآن سیریز کا آج الحمدللہ 22واں روزہ ہے اور 22واں پارہ ہے۔ سب سے پہلے ہم پارے کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک کا 22واں پارہ وَمَن یقنُت کے نام سے موسوم ہے اور اس پارے میں سورۃ الاحزاب کی کچھ آیات ہیں، اس کے بعد سورہ سبا، سورہ فاطر اور آخر میں سورہ یاسین کی 21 آیات ہیں۔ آیت نمبر 31 سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے جو کہ ازواج مطہرات کے بارے میں ہے۔ اللہ نبی کی ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اسے ہم دوہرا اجر دیں گے اور ہم ان کے لیے پاک رزق تیار کر کے رکھیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 سے 34 تک نبی کی بیویوں کو نصیحت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو نصیحت کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہم ابھی یہاں پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ تھا کہ دبی زبان سے بات نہ کرو۔ جب کسی سے بات کرو تو نرمی یا دبی زبان سے بات نہ کرو تاکہ دل میں برائی رکھنے والا شخص غلط فہمی کا شکار نہ ہو، اور معروف طریقے سے بات کرو۔ دوسرے نمبر پر گھروں میں رہنا، اور تیسرے نمبر پر بناؤ سنگھار۔ سابق دور جاہلیت کی سج دھج نہ دکھاؤ، یعنی چہرے، جسم، لباس، زیور اور چال ڈھال کو نمایاں نہ کرو۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے عبادت، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اس کے بعد اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ چھٹے نمبر پر ہے پاکیزگی، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر سے ناپاکی ختم کر کے تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ اور ساتویں نمبر پر آیات و حکمت، اللہ کی آیات و حکمت کی باتوں کو یاد رکھو اور بیان کرو، بے شک اللہ لطیف و باخبر ہے۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 35 ہے اس میں مسلمانوں کے 8 اوصاف بتائے ہیں۔ جو مرد اور عورتیں مسلمان ہیں اور مومن ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے اندر 8 اوصاف ہوتے ہیں۔ پہلا، وہ اپنے اللہ کے مطیع و فرمانبردار ہیں، راست باز ہیں، اپنی گفتار اور کردار میں اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے ہر قسم کی مشکلات و مصیبتوں میں ثابت قدم اور صابر ہیں۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ پانچواں، صدقہ دینے والے ہیں۔ چھٹے نمبر پر روزہ رکھنے والے۔ ساتواں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ آٹھواں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اس کے بعد زید کی متعلقہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 37 سورہ میں اللہ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کی اپنی اہلیہ کے ساتھ ناچاکی ہو گئی تو اللہ نے جناب رسول کو حکم دیا کہ وہ جناب زید کی متعلقہ سے شادی کر لیں تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ انہیں طلاق دے چکے ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 خاتم النبیین کے بارے میں ہے، اور آیت نمبر 41 سے 44 تک اللہ کا ذکر کرنے کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد آیات نمبر 53 سے 60 تک 8 اسلامی معاشرتی آداب کے بارے میں ہے کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ دوسرے نمبر پہ ہے کھانے کی دعوت کہ اگر تمہیں کوئی کھانے کی دعوت دی جائے تو ضرور جاؤ، مگر کھانے کے وقت بلا وجہ نبی کے گھر جا کر بیٹھے نہ رہو، اور جب کھانا کھا لو تو تھوڑی دیر بعد منتشر ہو جاؤ۔ تیسرے نمبر پر آیت حجاب، اور نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ چوتھے نمبر پر نبی کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں، نبی کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح جائز نہیں، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ پانچویں نمبر پر گھروں میں بے حجاب نہ آئے۔ ازواج مطہرات کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں بے حجاب آ جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں، مگر ان کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ بے حجاب نہ ہے۔ اس کے بعد اللہ اور رسول کو اذیت دینا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت اور نافرمانی کرتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کے بعد ہے مومنوں کو اذیت، جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا۔ اس کے بعد ہے جلباب اوڑھیں۔ اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دو کہ جلباب، عربی زبان میں جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں جس نے عورت کو سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک جو ہے وہ ڈھانپا ہوتا ہے، اوڑھا کریں، یعنی اپنے اوپر چادر کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ عفت مآب ہیں، باعصمت اور شریف عورتیں ہیں اور کوئی انہیں تنگ نہ کرے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 63 سے 68 تک روزہ قیامت کے بارے میں ہے، اور آیت نمبر 72 سے 73 بار امانت یعنی کہ خلافت کے بارے میں ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امانت کو آسمان و زمین پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اسے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق اور مشرک مرد و عورت کو سزا دے اور مومن مرد و عورت کی توبہ قبول کر لے، اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اس کے بعد یہاں پر سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں اسی کے لیے حمد ہے، وہ دانا و باخبر ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 10 سے 11 تک حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے ہاں سے داؤد پر بڑا فضل کیا۔
ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی اور کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا. ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اور اس ہدایت کے ساتھ زریں بنائی اور ان کے حلقے ٹھیک انداز پر رکھے. اے آل داؤد نیک عمل کرو اور جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد آیت نمبر 12 سے 13 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا. صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک مقرر کیا. ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بنا دیا اور ایسے جن بنائے جو اس کے تابع کر دیے اور اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تھا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے تھے. وہ اس کے لیے بنائے تھے جو کچھ وہ چاہتا، جیسے اونچی عمارتیں، بڑے بڑے حوض اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں. اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 15 سے 17 تک سبا کی قوم ہے، اور سبا کی قوم کے لیے ان کے اپنے مسکن میں ہی ایک نشانی موجود تھی، اور وہ یہ کہ دولت لازوال نہیں اور شکر و سپاس کا مستحق صرف اللہ ہے. انسان کو سبا کی سرزمین میں اپنے دائیں بائیں باغات نظر آتے تھے. اللہ نے فرمایا کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا جس نے تمہیں عمدہ پاکیزہ ملک دیا، اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا. مگر وہ منہ موڑ گئے، یعنی بندگی اور شکر گزاری کی بجائے انہوں نے نافرمانی اور نمک حرامی شروع کر دی. آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا جس سے ان کے ہر طرف نظر آنے والے باغات تباہ ہو گئے. اس کے بعد آیت نمبر 28 عالمین کے نبی کے بارے میں ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی. آیت نمبر 37 میں ایمان و عمل صالحہ کے بارے میں ہے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تمہاری دولت تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کرتی ہے، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، وہ بلند و بالا عمارتوں میں آرام سے رہیں گے. اس کے بعد اس سورہ کی آخری آیت نمبر 39 اللہ رازق ہے اس بارے میں ہے، اور اس کے بعد آگے سے سورہ فاطر جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. سورہ فاطر کی شروع والی آیت نمبر 1 سے 2 میں اللہ تعالیٰ کے پاس تمام اختیارات ہیں اس بارے میں ہے. آیت نمبر 10 عزت حاصل کرنے کا اصل ذریعہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح ہے. عزت حاصل کرنے کا اصل ذریعہ صرف یہ ہے کہ جو لوگ بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں اور باطل و خبیث قول و فعل کے ساتھ سامنے آتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. آیت نمبر 11 سے 14 تک اللہ رب العالمین ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تخلیق، یعنی کہ اللہ نے آدمی کو ایک نطفے سے پیدا کیا. حاملہ، کوئی عورت اگر حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنتی ہے تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے یا اللہ کے علم میں ہے. اس کے بعد ہے عمر، جو کوئی بوڑھا ہوتا ہے یا اس کی عمر کم ہوتی ہے اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اس کے بعد میٹھا کھارا پانی، پانی کے دونوں ذخیرے یعنی ایک سمندر میں دوسرا دریاؤں چشموں اور جھیلوں میں یکساں نہیں ہوتے. ایک میٹھا پیاس بجھانے والا پانی جو پینے میں خوشگوار اور دوسرا سخت خاری جو حلق چھیل دے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے. 5واں پوائنٹ ہے گوشت. ان پانی کے ذخیروں سے تم آبی جانوروں کا گوشت حاصل کرتے ہو جو اللہ کا کرم ہے. اور 6 نمبر پر زینت، پہننے کے لیے یہاں سے تمہیں زینت کا سامان ملتا ہے. اور آگے ہے کشتیاں. اس پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. 8ویں نمبر پر ہے دن رات. وہ اللہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن پرو کر لے کے آتا ہے. اور آگے 9واں پوائنٹ ہے شمس و قمر. سورج اور چاند کو اللہ نے ہی مسخر کر رکھا ہے. 10ویں پوائنٹ پہ بادشاہت اللہ کی ہے. وہی اللہ ہے جس کے یہ سارے کام ہیں، وہی تمہارا رب ہے. بادشاہت اسی کی ہے. اسے چھوڑ کر تم نے جنہیں پکارا ہے وہ ایک پر کا کے بھی مالک نہیں ہیں. انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کرنے کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. آیت نمبر 18 سے 23 تک ہر کوئی اپنے گناہ کا ذمہ دار ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور کوئی جو ہے لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بوجھ کا ایک اتنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اے نبی تم صرف ان لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہوتی ہے، نہ زندے اور مردے مساوی ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے سنوارتا ہے. مگر اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں،
تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ اس کے بعد جو آیات نمبر 27 سے 28 تک ہے قدرت کاملہ کے بارے میں ہے، یعنی کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو بھی چیز ہے، ان سب کی قدرت جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ آیت نمبر 29 سے 30 تک فائدہ مند تجارت۔ ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ سب سے آخر والی آیت نمبر 44 سے 45 تک اس سورہ کی قدرت الہی کے بارے میں ہے۔ ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور۔ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر وہ کہیں لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی بھی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ مقرر وقت تک انہیں مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت پورا ہو جائے گا تو پھر اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ یہاں سے جو ہے سورہ فاطر کا بھی جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔ آگے سے سورہ یاسین کا ہم خلاصہ قرآن دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ یاسین قرآن پاک کی سورہ نمبر 36 ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنی اولاد کو سورہ یاسین کی تعلیم دو، یہ قرآن کا گلدستہ ہے، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اچھا، تو اب اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 6 تک ان آیات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، یا سید، قسم ہے قرآن حکیم کی، تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 سے 11 کافر ایمان نہیں لاتے، ان کے بارے میں ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ کافر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، انہیں ڈرایا جائے یا نہیں ڈرایا جائے ان کے لیے برابر ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ہٹ دھرمی اور ضد کے توق میں جکڑے ہوئے ہیں، تعصبات کی دیواروں میں مقید ہیں۔ آیت نمبر 12 نامہ اعمال کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھے جا رہے ہیں، جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم سب ثبت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک امام مبین میں جمع کر رکھا ہے۔ اس آیت میں 5 اہم نکات ہیں۔ موت کے بعد دوسری زندگی یقینی ہے کہ جب سزا و جزا ملے گی، اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں 3 قسم کے افعال کا ذکر کیا ہے۔ پہلا جو لکھے جا رہے ہیں، دوسرا جن کے نقوش ثبت ہو رہے ہیں، اور تیسرا مرنے کے بعد جن کے اچھے یا برے اثرات ظاہر ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر مولانا ماجد دریا آبادی تفسیر ماجدی میں 2 قسم کے نامہ اعمال کا ذکر کرتے ہوئے، اول اعمال ذاتی جو انسان کے مرنے پر ختم ہوں گے، دوم جو ہے وہ اعمال متعدی ہے جو دوسروں کی ہدایت و ضلالت کا باعث بنے۔ چوتھے نمبر پر جو ہے ایک وہ اعمال جو انسان زندگی میں بجا لاتا ہے، دوسرے وہ جو مصدقات جاریہ ہیں، مثلا مسجد، مدرسہ، شفا خانہ یا کوئی فساد جس کا ثواب و عذاب انسان کو ملتا رہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے امام مبین سے مراد کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ ہے، اور اس میں جو کچھ بھی ہے انسان دنیا میں کرتا ہے وہ سب لکھا جا رہا ہے۔ اس میں اس پارے کی آخری جو آیات ہیں سورہ یاسین کی نہیں، اس پارے کی جو آخری آیات وہ یہ ہیں، آیت نمبر 13 سے 21 تک۔ بے غرض و بے داغ رسولوں کی پیروی۔ ان آیات میں اللہ نے ایک بستی اناتکیہ کا ذکر کیا جہاں 2 رسولوں یوحنا علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے بھیجا گیا، لیکن بستی والوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ تب اللہ نے ایک تیسرے رسول شمعون کو ان کی مدد کے لیے بھیجا، لیکن بستی والوں نے کہا کہ رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، کیا تم جھوٹ بول رہے ہو؟ تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا اور بولا کہ لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، بالکل بے غرض ہیں اور ٹھیک راستے پر چلنے والے نیک و بے داغ لوگ ہیں۔ یہاں پر پارہ نمبر 22 کا جو ہے خلاصہ قرآن مکمل ہوتا ہے۔ تو اس پارے میں بھی کوئی دعا جو ہے وہ نوٹ آؤٹ نہیں کی، نظر نہیں آئی مجھے، تو یہاں پر ہم تیسرے عشرے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہم فقہنا فی الدین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔